مراجع مجتہدین فقہا، انہیں جب کوئی ایسی حاجت درپیش ہوتی ہے تو چاہتے ہیں کہ آج ہی، کل نہیں، آج ہی یہ حاجت پوری ہو۔ تو ان بزرگان پر، یعنی میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور اس رتبے کے افراد کے حوالے سے گفتگو کر کہ بہت سے ہمارے ایسے مراجع ہیں کہ جب انہیں یہ طے کرنا یہ ہوتی ہے حاجت کہ آج اور ابھی، آج سورج ڈوبنے سے پہلے پروردگار ہماری حاجت پوری ہو جائے، تو ان کا ذکر یہی ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرے میں ایک شخص تھا، بصرے میں اس نے کسی سے پوچھا قرآن مجید کی ایک آیت کا مطلب، مفہوم، کہ یہ والذاریات کیا ہے؟ والذاریات ہے ذروا۔ آج اتنے کرۂ ارض پر مفسرین اور مترجمین اور علماء اور مفتیان کرام ہیں، کسی سے جا کے پوچھئے کہ قرآن مجید میں یہ سورہ ہے، سورہ زاریات، والذاریات ذروا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ واقعاً اوریجنل عالم ہوں گے اور ان کا علم جو ہے وہ حاضر ہوگا تو وہ فوراً جواب دے دیں گے، ورنہ کتاب دیکھ کے، ترجمہ دیکھ کے، یا اپنے استاد سے پوچھ کے جواب دے دیں گے۔ یہی تو کریں گے کسی بھی مسلک کا عالم ہو، چونکہ قرآن ہے، قرآن سے متعلق سوال ہے تو جواب دیں گے۔ اس دور میں جو صدر اسلام کہلاتا ہے، ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں اور ایک شخص پوچھ رہا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم، اس کو جواب نہیں دیا جاتا، اسے گرفتار کر کے اور اتنے کوڑے لگائے جاتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ گویا اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے۔ وہ جو بڑے 5 گناہ ہیں جن کی حد قرآن مجید میں مقرر ہے، اس طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، پھر اس کے بعد پھر بلایا گیا، پھر کوڑے مارے گئے، پھر قید خانے میں رکھا گیا، پھر کوڑے مارے گئے، پھر قید خانے میں رکھا گیا۔ قرآن سے متعلق سوال ہے، اور یہی صورتحال سیرت پیغمبر و احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشر و اشاعت پر تھا۔ یعنی قرآن مجید کے ساتھ بھی یہ سلوک اور حدیث رسول کے ساتھ کیا ہے؟ اب تعویلیں کرتے رہیں، لیکن آپ کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے سنی رسول کی حدیث اور اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور جیسے ہی رسول کی وفات ہوئی بیٹی سے کہا لانا ذرا وہ حدیثیں جو ہم نے لکھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا؟ جلا دیا، وہ مجموعہ حدیثوں کا جلا دیا۔ آپ حضرات بڑی محبت سے مجھے بلاتے ہیں، مجلسیں پڑھواتے ہیں، آپ ان مجلسوں کو مفید سمجھتے ہیں، اور کوئی صاحب مسلسل میرے ساتھ رہتے ہوں اور براہ راست میری تقریریں لکھتے ہوں اور اسے سینے سے لگائے رہتے ہوں اور فخر کرتے ہوں کہ میں تو ساری تقریریں لکھ رہا ہوں، اور جیسے ہی میں مر جاؤں وہ ان تقریروں کو جلا دیں۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ محبت کی، عقیدت کی، ارادت مندی کی، امانت داری کی، علم دوستی کی۔ کس بات کی علامت ہے یہ؟ تو وہ دور تھا کہ جب قرآن مجید کی تفسیر پہ بھی پابندی تھی اور حدیث پر بھی اس طرح سے پابندی، اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں، مجموعہ جلا دینا یا حدیث کے بیان کرنے پر، حدیث کے بیان کرنے پر پابندی عائد کر دینا۔ اس کے کیا معنی ہے؟ بھئی قرآن بیان ہوگا، قرآن کی تفسیر بیان ہوگی تو علم پھیلے گا، حدیث بیان ہوگی، سیرت مصطفیٰ بیان ہوگی، قول مصطفیٰ بیان ہوگا تو علم پھیلے گا۔ جب علم کو نہیں پھیلنے دیا گیا تو یہ ایک ضرورت تھی دین اسلام کی کہ علی ابن ابی طالب منبر پہ آ کے کہیں سلونی قبل ان تفقدون،
علی ابن ابی طالب کا سارا علم اس کا اندازہ کرنا ہو تو قرآنی میں دیکھیے گا کہ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ علم علی کی تو تھا کوئی نہیں لگا سکتا، علم علی کا تو اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بس ایک جملہ اور کہہ کے اس مرحلے سے آگے بڑھ جاؤں۔ خود قرآن مجید میں کتنا علم ہے؟ یہ کیا قرآن کی آیتوں کو گن کے بتایا جا سکتا ہے؟ یا قرآن مجید کے حرفوں کو گن کے بتایا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگوں نے قرآن سے عشق ہے، شغف ہے، گفتگو ذرا وسیع ہو گئی، اپنے موضوع سے پھیل گئی، مگر بہرحال چونکہ اس امام بارگاہ کا نام ہی مدینۃ العلم ہے تو یہاں آگے کیفیت میری کچھ اور ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد وآلہ۔ بہت سے عاشقان قرآن، علوم القرآن کا ذوق رکھنے والے، شوق رکھنے والے، ان کی کیفیت یہ رہی ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں جب یہ کمپیوٹر نہیں تھا، خود بیٹھ کر قرآن میں الف کتنی مرتبہ آیا پورے قرآن میں، وہ انہوں نے گن کے عدد لکھا، اور اتنا درست لکھا کہ آج کمپیوٹر کے بعد بھی وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے حروف ہیں، بے کتنی مرتبہ آیا اور تے کتنی، تمام یہ پوری جو عربی حروف ہیں، اور یہی نہیں، زبر کتنی جگہ آیا قرآن میں، زیر کتنی مرتبہ آیا پورے قرآن میں، بسم اللہ سے والناس تک، پیش کتنی مرتبہ آیا، یہ سب شمار کیا گیا۔ لیکن میں اس سب کو پیش نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں، کیا حروف اور حرکات قرآن کو شمار کرنے سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن میں علم کتنا ہے؟ حرف ایک الگ چیز ہے، عبارت الگ شے ہے، اور علم الگ ہے، جہان علم الگ ہے۔ عبارت تو بہت سطحی ہوتی ہے، عبارت یوں سطر لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، ایک سطر کی عبارت میں کتنا علم ہو سکتا ہے؟ ایک سطر کی عبارت میں کتنا علم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے ایک استاد تھے حضرت علامہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عارف تھے، فلسفی تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، جامع علوم شخصیت۔ انہوں نے ایک مرتبہ اس فقیر سے فرمایا، میاں سنو، اصلی شاعر، وہ خود صاحب دیوان شاعر بھی تھے، اور 3 زبانوں میں ان کا دیوان ہے، عربی میں، فارسی میں، تبری میں، 3 زبانوں میں ان کا مجموعہ کلام ہے جو چھپ چکا ہے، شائع ہو چکا ہے، اور کیا عظیم الشان کلام ہے، اس میں پوری شاعرانہ دلاویزی کے ساتھ تمام حکمت و فلسفہ و عرفان موجود ہیں، دین موجود ہے، تہذیب آل محمد موجود ہے، معرفت آل محمد موجود ہے۔ میں اس لیے ریفرنس دیتا ہوں، حوالہ دیتا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ایک ادبی کارنامہ ہے۔ وہ کہنے لگ، کسی اور شاعر سے متعلق میں ان سے استفادہ کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ میاں دیکھو، جو اوریجنل پوئٹ ہے، جو اوریجنل شاعر ہوتا ہے، وہ ایک بیت شعر سے بھی پہچان لیا جاتا ہے کہ شاعر ہے، ایک بیت شعر۔ اور جو شاعر نہیں ہے، جو کلٹیویٹڈ پوئٹ ہیں، جو شاعر اوریجنل نہیں ہے، وہ ضخیم دیوان بھی جمع کر کے تمہارے سامنے رکھ دے تو وہ دیوان صرف اس کے ناشاعر ہونے پہ دلالت کرے گا، شاعر ہونے پر گواہی نہیں دے گا۔ جو واقعاً فطری ذوق شعر رکھتا ہے اور شعریت کو پہچانتا ہے،
کہ شعریت کیا چیز ہے۔ آج غالباً مشیت باری یہی ہے کہ فضائل کی باتیں ہوتی رہیں، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ مشکلات و مصائب کا مسئلہ حل ہو جائے، مگر اس رخ پہ بات چل پڑی۔ اب دامن گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ جہت جو ہماری زبانوں پر عام طور پر ہے، ایک تو آپ کا لقب ہے مولا، اور دوسرا آپ کا لقب ہے مشکل کشا، جو ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں۔ سورہ مبارک عنکبوت اور پورا قرآن اس کے علاوہ مسئلہ آزمائش و امتحان و ابتلا کا ہے۔ جب بھی کوئی آزمائش ہو، کوئی ابتلا ہو، کسی قسم کی مصیبت ہو، تو یہ غلو نہ سمجھیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نام علی اور ذات علی کی شکل میں آپ کے سامنے مستقل امداد الہی کا سلسلہ قائم ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب خود ایک امداد الہی ہے۔ نام علی وسیلہ مدد الہی ہے۔ جب ہم یا علی کہتے ہیں تو عموماً لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ غیر خدا کو پکار رہے ہیں۔ غیر خدا کو نہیں پکار رہے ہیں، ہرگز غیر خدا کو نہیں پکار رہے ہیں۔ میں اس نقطہ نظر سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں جو میر تقی میر نے کہا تھا، ہم علی کو خدا نہیں جانا پر خدا سے جدا نہیں جانا۔ ہم وہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں اس وقت تو بہت سادہ سی بات کہہ رہے ہیں۔ خود اسی سورہ مبارکہ عنکبوت میں ایک آیت ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ ہائے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم و سرپرست و کارساز سمجھتے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی کی سی ہے، عنکبوت۔ اسی آیت میں اسی لفظ عنکبوت کی وجہ سے سورہ عنکبوت کا نام عنکبوت پڑا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد لیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز سمجھیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار اور سرپرست سمجھیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے کہ وہ اپنا گھر بناتی ہے، سمجھتی ہے ہم نے بڑا مضبوط گھر بنایا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور اس دنیا میں سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس راز کو سمجھتے، کاش لوگ اس بات کو سمجھتے۔ یہاں پروردگار عالم نے خود فرما دیا کہ ہمارے علاوہ کسی سے مدد تم نہیں لے سکتے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لے سکتے۔ خدا کے علاوہ کسی کو خالق سمجھنا، خدا کے علاوہ کسی کو رازق سمجھنا، خدا کے علاوہ کسی کو ولی سمجھنا یقیناً شرک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خدا کو خالق و مالک و مختار و رازق و ولی مطلق سمجھنے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ہر مشکل میں خدا کے سامنے دستے دعا دراز کریں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ایک نظام بنا دیا ہو، علم کی ضرورت انسان کو ہے، ہدایت کی ضرورت انسان کو ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان علینا للہدی، ہدایت تو بس ہمارے اوپر ہے، یعنی اللہ کا کام ہے ہدایت دینا۔ آپ کو اب اگر ہدایت چاہیے تو پھر رسول اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ حکم دریافت کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے۔
بار بار اعتراض ہوتا ہے اور بار بار جواب دینا پڑتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان روئے زمین پر اس وقت ایسا ہے جو منتظر رہے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، اے پروردگار جبرائیل کو بھیج، براہ راست مجھے ہدایت عطا فرما۔ اور اگر کوئی ایسی جرأت و جسارت کرے گا تو توہین رسالت و عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف یہ فرمایا حسراً ان علینا للہدی، ہمارے اوپر ہے ہدایت، اور اس کے بعد 1,24,000 انبیاء بھیجے ہدایت کے لیے، ایک دو نہیں، 1,24,000۔ اب یہاں پر اہل توحید کی تکلیف کیا ہے؟ اہل توحید کے موحد ہونے کی شان کیا ہے؟ جس پر یقین ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس سے ہدایت لے تو یہ عین توحید ہے۔ نبی سے ہدایت لینا عین توحید ہے۔ نبی سے ہدایت لینا یعنی خدا سے ہدایت لینا ہے۔ نبی کو چھوڑ کر کسی ساحر کے پاس چلے جائیں، کسی جادوگر کے پاس چلے جائیں، کسی منجم کے پاس چلے جائیں، کسی فلسفی کے پاس چلے جائیں، کسی شاعر کے پاس چلے جائیں، بہت ہمیں اعتماد ہے فلاں صاحب بڑے دانش مند ہیں اس لیے ہم ان سے ہدایت لے لیتے۔ ہوں گے دانش مند، مگر کیا اللہ نے انہیں نبوت عطا کی ہے؟ اگر عطا نہیں کی تو نبی کے پاس جانا توحید ہے، اس حکیم و فلسفی کے پاس جانا شرک۔ اسی صورت سے زندگی کا کوئی بھی مشکل مسئلہ ہو، کوئی بھی ابتلا ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خدا سے مدد طلب کرنی ہے۔ لیکن دنیا میں ہزاروں صاحب اقتدار، صاحب زر اور نہ جانے صاحب اسباب دنیا بہت سے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنی چوائس سے، اپنے انتخاب سے جانا شرک ہے، اور جس کے بارے میں خدا اعلان کر دے، خدا کا رسول اعلان کر دے، اس کے پاس جانا عین توحید ہے۔ اور اسی نقطہ نظر سے یہ جو ذکر مبارک ہے، اسے حدیث میں ہو یا نہ ہو، حدیث میں ہو یا نہ ہو، میں بحث نہیں کر رہا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں ایک تہذیب رائج ہے نا، اور یہ جو ایک فقرہ ہے استمداد کا، توسل کا، جسے نعت علی کہتے ہیں، اسے آپ یہ نہ سمجھیے کہ نعت علی پڑھنا شرک ہے، نعت علی پڑھنا کفر ہے۔ ارے ہم جیسے فقیر کتنے ہیں دنیا میں جو تجربہ رکھتے ہیں، خدا سے جب کچھ طلب کرنا ہوتا ہے تو نعت علی پڑھتے ہیں اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ آپ سے عرض کروں کہ بہت سے یہ مراجع ہمارے علماء بزرگان، ابھی میں ایک جوان سے کہہ رہا تھا، وہ بات تنہائی میں کہہ رہا تھا، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ علماء، بزرگ علماء، مراجع، مجتہدین، فقہاء، انہیں جب کوئی ایسی حاجت درپیش ہوتی ہے اور اضطرار اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ آج ہی، کل نہیں، آج ہی یہ حاجت پوری ہو، ہوتا ہے نا ایک یہ کیفیت، ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ بھئی دعا کی اور خدا پہ چھوڑ دیا، اور کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے اضطراب و اضطرار کی کہ نہیں پروردگار ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہمیں تو بس ابھی چاہیے یہ حاجت آج پوری ہو جائے، اور یہ ہوتی ہے کیفیت۔ کب میں مثال دے دوں، میں اب تو کم یہ کیفیتیں ہوتی ہیں لیکن اب بھی ہوتی ہیں، معاشرے کی ضرورتیں۔ میرے خاندان میں بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، یہ کوئی 80-100 برس پہلے کی بات ہے، 80 یا 90 برس پہلے کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ان کا مدرسہ تھا، غربت و افلاس کا دور تھا، مدرسے میں 2 دن ایسے گزر گئے کہ بچوں نے مدرسے کے کھانا نہیں کھایا، مدرسے میں کچھ نہیں تھا، کوئی مومن لا کے نہیں دے گیا۔
اب وہ جو محتمم تھے وہ آئے پرنسپل صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ 2 دن گزر گئے ہیں، ہاسٹل کے بچے کھانا نہیں کھایا انہوں نے، اب بچے جو ہیں کل کلاس میں آنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اب صرف دعا کا کام نہیں تھا کہ دعا کر کے مرضی الہی اور مشیت الہی پہ چھوڑ دیں، بلکہ اب اضطراب تھا، اور یہ تھا کہ وہ جو ناز بندگی ہے دکھایا جائے۔ پروردگار تو صبور ہے مگر ہم تو صبور نہیں ہیں، پروردگار یہ بچے ہیں بھوکے ہیں، انہوں نے کہا آج ہی طلب ہونی چاہیے، ہماری دعا آج ہی پوری ہو، کہیں سے کوئی غیب سے انتظام ہو میں نہیں جانتا، آج ہی ہونی چاہیے۔ یہ کیفیت اب بھی ہوتی ہے۔ حوزہ علمیہ میں بہت سے مسائل ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں، علم نہیں ہے، کتنی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان بزرگان پر، یعنی میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور اس رتبے کے افراد کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے ایسے مراجع ہیں کہ جب انہیں یہ طے کرنا یہ ہوتی ہے حاجت کہ آج اور ابھی، آج سورج ڈوبنے سے پہلے پروردگار ہماری حاجت پوری ہو جائے، تو ان کا ذکر یہی ہوتا ہے ناد علی مظہر العجائب۔ توحید کو اتنا محدود نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی نے خود وسائل بنائے ہیں، اللہ نے علی کو علی بنایا ہے۔ اللہ نے علی کو وہ علم دیا ہے کہ سلونی کہہ کے علم کی پیاس بجھا سکتے ہیں، اللہ نے علی کو وہ قدرت دی ہے کہ وہ 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ سکتے ہیں، اللہ نے علی کو وہ صبر دیا ہے کہ دنیا کی تمام مصیبتیں بھی پڑیں تو علی صبر کر سکتے ہیں۔ علی کے اوصاف، اللہ نے اوصاف عطا فرمائے۔ بس گفتگو روک رہا ہوں آج اس مرحلے پر۔